جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ خوش آمدید کہیں گے، اور سلسلہ جو ہے وہ گفتگو کا جاری و ساری تھا جناب سید بلال قطب صاحب کے ساتھ۔ قبلہ ہم نجف پہنچ گئے تھے، اور نجف پہنچیں اور مقبرہ وادی السلام کا ذکر نہ ہو تو کیسے ممکن تو معاملہ یہ وادی سلام جو قبرستان ہے، اس کا میرے خیال میں شاید ہی چند لوگوں کو علم ہو کہ یہ قبرستان جو ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کا ہم تعین نہیں کر سکتے، صرف گمان کرتے ہیں کہ ایسا ہے، اس قبرستان کی تاریخ کا بھی کوئی تعین نہیں کر سکتا، اس کے اوپر گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ کب سے ہے، کیونکہ اس میں قبریں جو ہیں یہ 7 منزلہ نیچے زمین پہ ہیں، اتنی مٹی اوپر پڑ چکی ہے، لیکن آج بھی آپ نیچے سب سے نیچے کی منزلوں پر جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 7 پیغمبر جو ہیں ان کی قبریں جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہ ہے شاہ صاحب کہ، اور یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ میں نے سنا تھا کہ در نجف جو ہے وہ یہاں سے ملتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ در نجف یہاں سے کیوں ملتا ہے۔ انسان کے دماغ میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ماضی میں کوئی ایسی کان ہو، کوئی ایسی جگہ ہو جس کے اوپر یہ قبرستان بن گیا جہاں سے پتھر جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ جب پہنچے تو یقین کیجئے کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ بارش ہو، لیکن وہاں پہ بارش کے قطرے پڑ رہے تھے جب ہم اس کے اندر وادی سلام میں داخل ہوئے، اور بہت سے لوگ اور بچے جو ہیں وہ وادی سلام میں بھاگے چلے آئے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ ہمیں دیکھ کے بھاگے چلے آئے، وہ ہمیں دیکھ کے نہیں بھاگے چلے آئے۔ وہاں پہ روایت یہ تھی کہ جب یہ بارش پڑتی ہے تو یہ بارش کا قطرہ جو ہے وہ در نجف پتھر کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہ کہانی کسی نے بنائی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو بارش نہیں تھی، تو کوئی نہیں تھا، لیکن جو ہی بارش شروع ہوئی تو تمام لوگ اطراف کے جو تھے، خصوصاً بچے اور خواتین، وہ وہاں پر آئی اور مٹی میں ہاتھ ڈال کے وہ ڈھونڈنے لگ گئیں، اور بہت سے ایسے لوگ، خواتین تھیں، ان میں سے ایک خاتون تو ہماری انتہائی محترم جن کے ساری دنیا جانتی ہے، وہ خاتون، ان کو وہ وہاں سے در نجف مل گیا۔ اب یہ قیامت بات ہے، اس کو معجزہ کہیے گا، کیا کہیے گا آپ اس کو، کہ بارش ہوئی ہے اور وہ بارش کا قطرہ جو ہے وہ موتی بن گیا۔ میں اس سے ایک ہی بات کا اثر لیتا ہوں، جس طرح حضرت مریم بیٹھی ہوتی تھیں اور 7 پھل پڑے ہوتے تھے، تو آپ نہ نبی ہیں نہ پیغمبر ہیں، لیکن نبی آ کے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور آپ سے کہتے تھے کہ یہ جگہ جب پھلوں کی خالی ہو جائے تو مجھے بتا دینا، تاکہ میں اس جگہ کھڑے ہو کے بیٹے کے لیے دعا کروں۔ پھر اس جگہ کھڑے ہو کے آپ نے بیٹے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ عطا بھی کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا شاہ صاحب کہ جگہوں کی برکت جو ہے وہ اسلام کے آنے سے پہلے خدا متعین کر چکا ہے۔ اگر کسی جگہ کھڑے ہو کے دعا قبول ہوتی ہے تو اس جگہ کی برکت ہے، اگر بارش کسی جگہ پہ پڑتی ہے تو ہر جگہ در نجف نہیں بن سکتا۔ یہ اسی جگہ کی فوقیت ہے جہاں پہ نبی اور پیغمبروں کو دفن کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم جی، سید صاحب سے بات کرائے جی۔ آپ بات کریے، بسم اللہ کیجیے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سید صاحب، یہ میں تھوڑا سا پہلے بھی بات کی تھی، تو میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے دل کے لیے، ایک مطمئن کرنے کے لیے، کہ قرآن میں حاوی اور خاویہ کا ذکر ہے، منافقوں کا، مطلب کافر کو کا ایک سزا ہے، اور جو مسلمان کی بھی سزا ہے، اور منافق کی کیا سزا ہے، اور ہم منافقت نہیں کر رہے کہ ہم اصل جو دین ہے، اصل جو ہمیں بتایا گیا ہے اس کو ہم چھپا کر بتا رہے ہیں۔ اور دوسری بات سید بادشاہ، میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی ہمارے امام حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ آل رسول کے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے یہ شاگرد تھے، اور آپ کو ان کو چھوڑ کر، استادوں کو چھوڑ کر ان کے شاگردوں کو پکڑ لیا۔ مثلا یہ کیوں منافقت ہے؟ کیوں اصل دین سے ہمیں یہ رکاوٹ بنے ہوئی ہے؟ یہ ہمارے یہ ملا ٹیپ، ٹھیک ہے، میرے اللہ نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ انجام کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ مجھے تو پتا ہے، میں نے تو پڑھا ہے، میں نے تو بہت کتابیں پڑھی ہیں، اور اپنی اہل سنت اور جماعت کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، جو شیعہ کہتے ہیں وہی ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ہمیں اصل چیز سے ہٹایا گیا، اور ہمارے جو باپ دادا گزر گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا، اور جو ملا کہتا تھا وہ کہتے ہیں آمین، اس کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا جن کو نہیں پتہ ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ سید صاحب یہ کیوں منافقت ہے؟
ٹھیک ہے بھائی میرے، دیکھتے ہیں پروگرام. میں اس کا شاہ صاحب کوئی جواب ایکچولی دے سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ میرے نام کے ساتھ مفتی اللہ کا شکر ہے نہیں لگا ہوا. میں تو نالائق سا طالب علم ہوں. لیکن میرے خیال میں اگر آپ یہ سخت الفاظ نہ استعمال کریں اور منافقت کی بجائے اگر آپ جہالت کا لفظ استعمال کر لیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہم اپنی جہالت کے خود شکار ہیں، ہم اپنی جہالت کو اپنا علم سمجھ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کسی شخص کے ساتھ، میں یہ کہہ نہیں رہا لیکن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو شراب پیتے ہوئے روکتا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں شراب پیے تو پیے، میں کیا کروں، اس کو اللہ نے روکا نہیں باز آ رہا تو اس کا اور اللہ کا معاملہ. یہ زمانے کی قید ہے، روکنا چاہیے لیکن یہ زمانے کی قید ہے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر وہ شخص شراب کو بھی پی رہا ہو اور اس کو زمزم کہہ کے پی رہا ہو تو پھر میرے دماغ میں بھی خون چڑھے گا اور میں بھی اس سے بحث کروں گا اور لڑوں گا. میرے خیال میں آج اس منافقت کا جو اظہار ہم کر رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، ہم شراب کو زمزم کہہ کے پینا شروع کر دیا. یہ بہت ہی بری بات ہے. اب شراب پیتے اور اللہ سے توبہ کرتے اور معافی مانگتے تو یہ بہتر راستہ ہوتا. سبحان اللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب علی. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی فرمائیے. علی بھائی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس عظیم شخصیت اسلام کی عصر حاضر کی عظیم شخصیت کی خدمت میں آسمان کر اپنا ادابانہ سلام عرض کرتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور ایسے ہی بصیرت والی باتیں کرتے رہے، سنتے رہے. الہی آمین، الہی آمین. ماشاءاللہ. فرمائیے. اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ آپ نے ٹائم دیا ٹی وی کو تاکہ ہم بھی آپ سے کچھ سیکھ سکیں جناب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ایک بھائی میرا پروگرام تھا، ایک دفعہ پھر ادابانہ سلام عرض کرتا ہوں. کولن جرمنی سے بشیر احمد چودھری بول رہا ہوں جی. اوکے خدا. جزاک اللہ. جزاک اللہ چودھری صاحب. بہت مختصر کال لیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عوام میں شامل ہونا چاہتا ہوں. جی آپ شامل ہیں، فرمائیے میرے بھائی. مختصر بات کریں گے، فرمائیے. جی مختصر میری طرف سے بھائی کتب صاحب کو بہت بہت سلام. بس میں انہیں یہی کہنا چاہتا ہوں، میری بڑی آرزو تھی ان سے بات کرنے کی. یہ اپنے زمانے کے بہلول ہے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں. میری بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم علی بھائی. جی یاسر بھائی فرمائیے. کیسے ہیں کتب بھائی؟ آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا شکر. چینل پہ دیکھا سر، میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کال ہی نہیں لی، تو آج شکر ہے آپ سے بات ہو گئی. آپ نے جیسے حضرت عبدالقادر جیلانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ آپ وہاں گئے، وہاں پہ کوئی رونق نہیں تھی، تو میرے خیال میں آپ جو ہے اس دور میں گئے ہیں. اگر آپ آج سے 10-20 سال پہلے جاتے تو بڑی رونق ہوتی تھی وہاں پہ بھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. ظاہر اب دو ہی جو مسلک رہ گئے ہیں، سنی اور شیعہ، ظاہر اس میں چینجنگ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. تو جو ہے آپ کو یہ دیکھ کے اور یہاں میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہے اس بات پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق بھی اہل شیعہ سے ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا مسلک ہے. تو آپ اس کے بارے میں اپنے مسلک کے بارے میں بتا دیں تو بڑی نوازش ہوگی. بہت شکریہ. کھل کے بتا دیں. بہت شکریہ یاسر بھائی. بڑی مہربانی. جزاک اللہ. چودھری صاحب میں نے زندگی میں کبھی بغیر کھلے بات کی نہیں ہے، اس لیے کھل کے بتانے میں مجھے تو کوئی حجاب ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں، کیونکہ میرے اندر ایک چھپا ہوا استاد ہے، وہ کبھی کبھی باہر اسے سر نکالنے کے بیچارے کو موقع ملتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہاں پہ 20 سال پہلے اور 30 سال، تو کیا میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ 20 سالوں میں ہمارا دین جو ہے وہ کیا کمزور پڑ گیا یا منافق ہو گئے ہم زیادہ، کہ اب ہم اپنے آئمہ کے پاس اور بزرگوں کے پاس نہیں جاتے؟ یقیناً آپ کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہوگا. لیکن اگر 20 سال کے اندر آپ یہ فرمائیں کہ ہم مسلکوں میں اب نہیں بٹے اور کم ہو گئے ہیں، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس وقت صرف ایک مسلک نہیں ہے، مسلکوں کی سب برانچز اور ان پھر سب برانچز کی آگے فرنچائزز جو ہیں ہم نے وہ بیچی ہوئی ہیں. آپ سادہ آدمی ہیں، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بھی اسی طرح آپ کی طرح سادہ ہمارے ساتھ دوست تھے، تو انہوں نے جو متولی تھے امام حسن کے روضے کے، ان سے پوچھا کہ جناب یہاں پہ اتنی رونق اور وہاں پہ رونق نہیں ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ وہاں پہ فنڈ زیادہ دیتے ہیں شیعہ ہونے کی وجہ سے اور یہاں فنڈ آپ نہیں دیتے شیعہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ بڑا اختلاف ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ صرف 70% شیعہ نجف اور کربلا کے اندر ہیں، باقی ہر جگہ
30% سیاہ ہیں، 70% سنی ہے. تو بغداد میں تو میجورٹی سنی کی ہے. وہ اپنے ائمہ کے پاس، جو کہ میرے بھی ائمہ ہیں، وہ صرف ان کے نہیں ہیں، میرے بھی ہیں، وہ کیوں نہیں جاتے اور کیوں سلام کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیوں مسلکیں آپ کے آڑے آ گئیں اور 20 سال میں آپ کو جو زوال آیا اس کی وجہ پہ آپ غور فرمائیے گا. دوسری بات یہ کہ یہ سوال میرے خیال میں اس سے زیادہ گراوٹ کا شکار خیال ہو ہی نہیں سکتا کہ کہا جائے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں. میں آپ سے پوچھے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی شیعہ علی ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ مجھے شیعہ سے علی سے محبت نہیں ہے؟ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ علی ہے. لیکن غور فرمائیے اس بات پہ کہ آپ اپنے آپ کو لیبل کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ اور حضرت عبد القادر ہی کے درس کی آپ دھجیاں اڑا کے رکھ رہے ہیں. جنہوں نے امام جعفر سے علم سیکھا آپ انہی کو بانٹ رہے ہیں کہ جناب یا شیعہ ہوئے یا سنی ہوئے. یہ وہ قدریں، یہ وہ مزاج، یہ وہ معیار علم اور میں کیا کہوں، یہ وہ نفرتیں دلوں میں، وہ قدورتیں دلوں میں ہیں جنہوں نے ہم سب کو تباہ و برباد پاکستان میں کر کے رکھ دیا. خدا کے واسطے اگر آپ صرف اس بات کو سچ اور بانگ دوحل مجھے سمجھ لیے، میں مسلمان ہوں، میرا وہی مسلک ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اگر میرے محمد حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، مجھے ایک کتاب میں سے، ایک مثال میں سے بتائیے کہ میرے محمد نے کبھی کسی مر صحابی کے لیے کھڑے ہو کے بھی اس کو ویلکم کیا. لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل غلط بات ہم کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے لیے اٹھ کے گئے. ہم آدھی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ میں اتنا ظرف کیوں نہیں کیا پوری بات کیجئے. آپ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ اپنی چادر بھی اتارتے تھے، اس چادر کو بچھاتے بھی تھے. پھر بچھانے کے بعد جب بیٹی اس چادر پہ کھڑی ہو جاتی تھی تو پھر سارے صحابی رسول سے کہتے تھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. رسول اپنی بیٹی سے کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. کوئی اہل سنت کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں رسول سے محبت نہیں کرتا؟ آپ جس سے محبت کرنے والے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قربانی جس بیٹی کو کہہ رہا ہے خدا کے ولی، کیا میں اس بیٹی کو اپنی ماں اور اپنی محبت کا ہدیہ نہ پیش کروں؟ انتہائی نکمی اور امت کو بکھیرنے والی باتیں جو ہیں، خدا کے واسطے اس سے احتیاط کیجیے. اور ایک بالکل لمحات جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک کال کو شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. علی موسوی صاحب آپ کو دعا برا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور خاص کر کے اپنے محترم سید دلال صاحب کو میری طرف سے دعا برا السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمیشہ کی طرح لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر. سبحان اللہ. تو بہت خوشی ہو رہی ہے دلال صاحب تشریف لائے ہیں. تو میں عباس ڈار عرض کر رہا ہوں لندن سے. جی عباس ڈار صاحب فرمائیں. تو بس یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی ہے، کیونکہ ہمارا جو مین ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت اور صحابہ کرام ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. کچھ بھی نہیں ہے، بس یہی سب کچھ ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں ایک بات عرض کروں اپنے سننے والوں، اب اجازت ہے میں بات کہہ سکتا ہوں. حضرت عائشہ ہماری ماں بیٹھی ہیں اور میں اس طرف دیکھ رہا ہوں اس لیے تاکہ میں اجازت ہے. دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھی ہیں اور ان کی بیٹی اماں عائشہ جو ہیں وہ ساتھ بیٹھی ہیں اور اپنے والد سے کہہ رہی ہیں. اور میں یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور ماجہ شریف کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا. آپ نے کہا اپنے والد سے کہ یہ بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ہیں کہ بلا مطلب بغیر رکے ہوئے آپ امام علی کرم اللہ کے چہرے کی طرف دیکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ادب کے منافی ہے بات کہ رسول کی مجلس میں آپ علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ عائشہ کیا تم نے رسول کی بات کو نہیں سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے. حضرت ابو بکر تو یہ عبادت کر سکتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھیں، اور اگر بلال کتب یہ عبادت کرے جو ابو بکر کرتے ہیں تو آپ میرے پہ فتویٰ لگا دیں. یہ منافقت نہیں، یہ جہالت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کی کہ کمال ہے کمال ہے کمال ہے. حضرت علی کرم اللہ کو کہا نا جب کہ میرے بستر پہ آ کے سو جائیے، یہاں پہ لیٹیے آ کے، تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تو علی کے جو صحاب تھے وہاں پہ صحاب تھے، انہوں نے کہا علی سے کہ علی آپ کو تو رات کو جاگنے کی ویسے ہی عادت ہے. علی رات کو نہیں سویا کرتے تھے. علی کہتے تھے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے. وہ جو فاتح خیبر ہے وہ ڈرتا ہے. کس بات سے ڈرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر رات کو میں مر گیا تو اللہ کو چہرہ کیا دکھاؤں گا.
ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا چہرہ لے کے اللہ کے پاس جانا ہے. وہ لوگ جو صحابہ ہیں وہ ڈر رہے ہیں, راتوں کو سوتے نہیں کہ کہیں رات کو موت آ گئی. کہا جب رسول نے کہا کہ صبح میں یہ جو لوگوں کی امانتیں بانٹ کے آنا, علی گئے, علی تہجد پہ نہیں اٹھے, علی فجر پہ اٹھے. علی کہتے ہیں کہ مجھے اس رات یقین تھا کہ موت اور زندگی تو اللہ ہی دے سکتا ہے, لیکن اگر محمد نے کہا ہے کہ علی صبح اٹھے گا تو علی صبح اٹھے گا, علی رات کو نہیں مرے گا. میں جی بھر کے سویا, ایک ہی رات سویا. جس کو محمد کی بات پہ یقین ہوتا ہے نا, اسی کا نام ابو بکر ہوتا ہے, اسی کا نام علی کرم اللہ ہوتا ہے. خدا کے واسطے یہ جو بٹوارے ہیں ان کو ادب سے کہہ رہا ہوں, اس ملک سے ختم کیجئے, اور وہ تصویر جو محمد نے اسلام کی دکھائی اس کو قبول کیجئے اور لا الہ کہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل آخری لمحات میں ایک چھوٹی سی کال شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی میری بہن فرمائیے, خوش آمدید. بھائی میں نے ان سے بات کرنی ہے بلال بھائی. جی بات ہو رہی ہے میری بہن. جی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے بیٹا. جی فرمائیے. جی وہ میں نے بلال بھائی سے میری ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے یہ؟ جی بات ہو رہی ہے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں, فون پہ مختصراً بات کر لیں پلیز. اوکے ٹھیک ہے. تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میں نے بھائی میں آپ کا پروگرام تو بڑی دور سے دیکھتی ہے پاکستان سے, لیکن نمبر نہیں ملتا. ابھی اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا تو بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے. تو پلیز سب سے پہلے تو دونوں کو میری سلام, اور دونوں بھائیوں کو. اور میں یہ چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ مجھے میرے گھر میں 24 گھنٹے لڑائی رہتی ہے, کیوں؟ میاں بیوی کی. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ میرا نام بشرا ہے. اور میاں کا نام بشرا؟ میاں کا نام تو رہنے دے, چھوڑ دیں. اچھا یہ بات آپ نے نا اپنے دل سے سننی ہے, کانوں سے نہیں سننی. میں اور ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ لڑائی 4 دن گزرتے ہیں پیار سے, 5ویں دن اس نے لڑنا ہی لڑنا ہے, یا میں نے لڑنا ہی لڑنا. تو آپ کو لگتا ہے کسی نے جادو یا تعویذ کیا ہوا ہے؟ نہیں میں نہیں کہتی. اچھا پھر سن لینا نا, تسلی سے سن لینا. ہم نمازیں پڑھنے والے ہیں تو میں نہیں کہتی کہ یہ کچھ. اچھا وہ ان مسجدوں میں بھی جانے سے اللہ کے رسول نے روکا تھا جو کچھ اور لوگوں کی تھی. اب غور سے سن لینا بات کو. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ کہنا کہ میں ان کا مہمان ہوں, میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں میں ان کا مہمان, خدا کی قسم نہیں ہوں, میں تو مولا کا مہمان ہوں. کمال کرتے ہیں, جب ذکر مولا ہو رہا ہو, اہل بیت کا ذکر ہو رہا, تو آپ انہی کے مہمان, یہ ان کا حکم نہ ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ہجرت ہوئی تو امام علی کرم اللہ کے بھی بلایا گیا. میں اس بات کو انتہائی مختصر کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بی بی سیدہ کا شادی کا آپ نے سوچا تو آپ خاموش ہو گئے. بہت سے صحاب نے کہا کہ شاید یہ بات جو ہے ہم تک آئے. پھر اس میں حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر خطاب اور حضرت عمر خطاب کے بہنوئی حضرت سعید جو ہیں, جو کی بہن کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے وہاں جا کے اپنی بہن سے کہا تھا جہاں آپ نے اسلام قبول کیا, وہ یہ تینوں علی کے پاس گئے اور آپ جو تھے وہ وہاں پہ ایک کنویں کا پانی بھر رہے تھے. مولا کائنات کنویں کا پانی بھر کے اپنی روٹی کمایا کرتے تھے, اور کہا کہ آپ علی دیکھیے آپ کی بھی عمر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو شادی ہے وہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائیے. علی روئے اور کہا میرے دل میں تو خواہش ہے لیکن میں اپنی غربت سے ڈرتا ہوں. جن کے صدقے ہم مانگ کے کھاتے ہیں نا, ان کی عاجزی یہ ہے کہ وہ اپنی غربت سے دنیا میں ڈرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ جب نکاح ہوا تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں بخاری شریف عرض کر رہا ہوں آپ سے, اس وقت سیدہ فاطمہ تھی اور امام علی کرم اللہ تھے. تینوں میں سے پہلا حصہ جو خطبے کا تھا وہ علی کرم اللہ نے پڑھا جو کہ تعریف خداوند تھی, اور دوسرا حصہ خطبے کا جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اور اس خطبے کو جو راوی کیا حضرت عباس نے جو کہ آپ کے چچا ہیں, کہتے ہیں کہ اس خطبے میں آپ نے کہا کہ فاطمہ, اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں بات, میں محبت میں کہہ رہا ہوں یہ بات, محبت میں, خدا کی قسم علی اس قابل نہیں ہے کہ فاطمہ جو ہے ان کو دی جاتی, کیونکہ فاطمہ کے نکاح کا فیصلہ آسمان نے کیا ہے, زمین نے نہیں کیا. یہ بڑی ہستیاں ہیں, وہ نکاح ہو رہا ہے اور فاطمہ کو محمد والد مشورہ کیا دے رہے ہیں جو خطبے میں دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فاطمہ تمہیں میں علی کے حوالے کرتا ہوں علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. ہم نے تسکین نفس کا معنی کیا کیا کہ شاید کوئی دنیاوی لذتیں جو ہیں یہ ہے تسکین نفس. حضرت عباس سے پوچھا, پوچھنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عبداللہ بن مسعود. پوچھا کہ یا حضرت عباس سے کہ یہ فرمائیے کہ رسول نے جو کہا میں تمہیں علی کے نفس کی خاطر, یہ نفس کیا ہے, یہ نفس کیا ہے؟ کہا نفس سے مراد ہے کہ جس طرح ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے اور اگلی نماز تک کے لیے اپنا دھیان مسجد میں چھوڑ جاتا ہے, اسی طرح جب شوہر گھر سے نکلے
تو بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ اتنی محبت دے کہ وہ شوہر دل گھر چھوڑ کے جائے. یہ سنت نہیں، حکم رسول ہے اپنی بیٹی کو کہ اتنی محبت دینی ہے نکاح میں. اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی بریکٹ نہیں ہے، کوئی درمیانی لفظ نہیں ہے کہ جب شوہر گھر سے نکلے تو دل اپنا گھر چھوڑ کے جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمانا ہے وہ مرد کو دیا، لیکن دل جیتنا جو زیادہ مشکل، مہنگا اور زیادہ ذہنی کام تھا وہ عورت کو دیا، اس لیے تاکہ وہ گھر میں رہے. اور لوگوں کے ساس کا دل جیتنا آسان نہیں ہے، سسر کا دل جیتنا آسان نہیں ہے، لیکن سب سے مشکل دل جیتنا شوہر کا ہے. خدا کے واسطے اگر طارق جمیل کا نسخہ رکھ لو نا اپنے منہ میں، وہ کہتے ہیں تعویذ کو دانتوں میں رکھ کے زور سے دبایا کرو اور زبان جو ہے وہ دانتوں کے پیچھے رکھا کرو. اگر یہ اس بات کا حل ہے تو اس میں کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اگر مکھی فلائی فلیپر سے مرتی ہے تو اس کو گولی سے کیوں مارتی ہو بچڑا؟ ایک کام صرف زندگی میں کرو. بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم جو اللہ نے دیا ہے صرف اس پہ شکر گزاری کر لو تو زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت دلچسپ جو ہے وہ گفتگو رہی، اور دل تو چاہ رہا ہے کہ بلال بھائی گفتگو جو ہے یہ ہوتی رہے. ایک ہدیہ دعا کا دوں جو کہ میری دادی دیا کرتی تھی. وہ اس وقت تو سمجھ میں کسی کے بھی نہیں آیا، لیکن اس عمر میں آ کے وہ سمجھ میں آئی کہ ایک مکمل دعا جو ہے وہ کس بلا کا نام ہوتا ہے. وہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ مضبوط دعا جو ہے وہ میں نے یقین کیجئے اپنی زندگی میں دیکھی اور سنی نہیں کبھی. بہت شکر گزار ہیں، ممنون ہیں کہ آپ تشریف لائے اور سفیل جو ہے وہ ذکر محمد علی محمد. ناظرین اجازت چاہیں گے کیونکہ نیکسٹ پروگرام ہمارا لندن سے جو ہے وہ ملک بلاگ ہے اور ہماری ٹرانسمیشن موو ہوگی لندن. جب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.